کیا آپ نے کبھی سوچا کہ رزق صرف محنت اور ہنرمندی کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہو جو بہت کم محنت کرتا ہے، جس کے اندر کوئی خاص قابلیت بھی آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن اس کے پاس رزق بہت زیادہ ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ اپنے آپ کو اس سے بہت قابل سمجھتے ہیں، لیکن اس کی مالی حیثیت کے مقابلے میں آپ کچھ بھی نہیں۔ یا آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہو جو بہت محنت کرتا ہے، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے لیے رزق کا دروازہ نہیں کھلتا، اس کا کوئی بھی کام کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر آپ اچھا رزق کما رہے ہیں تو یقین جانیں اس میں آپ کی ذہانت اور صلاحیتوں کا کوئی کمال نہیں۔ بڑے بڑے عقل کے پہاڑ اس دنیا میں خاک چھان رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بڑی بیماری سے بچے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کی خوراک یا آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے کا، آپ کی احتیاطی تدابیر کا کوئی دخل نہیں۔ ایسے بہت سے انسانوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جو منرل واٹر کے علاوہ کوئی پانی نہیں پیتے تھے، جو بڑی ہائیجینک فوڈز کھاتے تھے، ایکسرسائز کرتے تھے، لیکن پھر اچانک انہیں برین ٹیومر، بلڈ کینسر یا ہیپیٹائٹس ہو گیا اور وہ چند ہی دنوں میں یا مہینوں میں دنیا سے کوچ کر گئے۔ اگر آپ کے بیوی بچے سرکش نہیں بلکہ آپ کے تابع دار، فرما بردار ہیں، آپ کے خاندان میں بیٹے بیٹیاں مہذب اور باکردار سمجھے جاتے ہیں، تو اس سب کا کریڈٹ آپ کی تربیت کو نہیں جاتا۔ آپ ایسا مت سوچئے، کیونکہ بیٹا تو نبی کا بھی بگڑ سکتا ہے اور بیوی تو پیغمبر کی بھی نافرمان ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی کبھی جیب نہیں کٹی، کبھی موبائل نہیں چھینا گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت چوکنے اور ہوشیار ہیں، بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے ان بد کماشوں اور جیب کتروں اور راہزنوں کو آپ کے قریب نہیں پھٹکنے دیا۔ آپ اس طرح کی تکلیفوں سے بچے رہے ہیں، اللہ نے آپ کو بچایا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ خود دوسروں سے اچھا کما رہا ہو تو یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ ضرور دوسروں سے زیادہ محنتی، چالاک اور آرگنائزڈ ہے۔ وہ بڑی اچھی پلاننگ کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، وہ اپنے کام میں دوسروں سے زیادہ ماہر ہے، اور پھر وہ لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کو جن کو کم رزق مل رہا ہو ان پر تنقید کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ مگر جب کبھی وقت کا پہیہ الٹا گھومتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس تھی جو وہ سمجھ بیٹھا تھا۔ اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے رزق کے معاملے میں نہ آزمایا جائے تو وہ 3 کام کرے۔ سب سے پہلا کہ جو کچھ مل رہا ہے اسے اپنے مالک کی عطا سمجھے، نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ نے اس کے لیے رزق کے اتنے وسیلے بنائے۔ اور دوسری بات، ایسے لوگ جن کو اس سے کم رزق مل رہا ہو انہیں حقیر نہ جانے، اور نہ ہی ان لوگوں سے حسد کرے جن کو بہت زیادہ رزق میسر ہے، جن کو چھپڑ پھاڑ کر مل رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی اپنی اپنی تقسیم ہے، اس کے بھید وہی جانے۔ اور تیسرا کام جو اسے کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کرے۔ زیادہ ہے تو زیادہ، کم ہے تو کم شامل کرے، لیکن شامل ضرور کرے۔ سب سے زیادہ حق والدین اور رحم کے رشتوں کا ہے، نانا نانی، دادا دادی، بہنیں بھائی، اس کے بعد خون کے دوسرے رشتے، خالہ پھپھو چچی ماموں تایا وغیرہ، اور پھر دوسرے قریبی رشتہ دار یا مسکین، ان لوگوں کو اپنے رزق میں شامل کریں۔ یقین رکھیں جب بہت سے ہاتھ آپ کے لیے دعا کے لیے اٹھیں گے، آپ کے حق میں اٹھیں گے، تو برکت موسلا دار بارش کی طرح آپ پر برسے گی، اور جس کی ٹھنڈی پھوار آپ کی زندگی کو گلشن بنا دے گی۔ اس لیے دوستو ہمیشہ یاد رکھیں، رزق آپ کی قابلیت کی وجہ سے نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے، اور یہ ہماری قسمت پر بھی منحصر ہے۔ یہ خدا پر ہے کہ وہ کسی کو کم دے اور کسی کو زیادہ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔